بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے تمام مرحومین کی بلند درجات کے لیے جملہ مریضوں کی صحتیابی کے لیے بارے آقا کے ظہور تاجیر کے لیے بلکہ بابا غلام سلام آپ ایسی صلوات پڑھیں تاکہ گفتگو کرنے کا دل کریں ساتویں لال ولایت کی یہ شب شہادت کی مجلس ہے ایسے مظلوم امام ہیں 12 اماموں میں جن کا ہم جشن ولادت بھی نہیں منا سکتے کیونکہ امام علیہ السلام کی جو تاریخ ولادت و شہادت ہے وہ 7 صفر المظفر 128 ہجری ہے اور امام علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ 25 رجب المرجب 183 ہجری ہے 20 سال امام علیہ السلام اپنے جد بزرگوار امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیر امامت امام علیہ السلام رہے اور 35 سال امام علیہ السلام کی اپنی امامت کا عرصہ ہے اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تو میں چاہتا ہوں کہ وقت قلیل ہے اور اس قلیل وقت میں کچھ علمی بات کر کے آپ کی ذہنوں کو تمام کروں انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت اسلام المسلمین آقا ملک مومن قمی صاحب انشاءاللہ امام علیہ السلام کے فضائل و مسائل بیان فرمائیں گے میں مقامی خطیب ہوں میری اپنی جو ذمہ داری ہے میں اپنی ذمہ داری کو جو ہر شب ولادت و شہادت انشاءاللہ مسجد کے عنوان سے جو پروگرام ہوتا ہے اسی مناسبت سے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ چند لمحے آپ کی سمخراشی کرنی ہے امام علیہ السلام کی سیرت کے دوران امامت کے چند پہلو یعنی امام علیہ السلام کی سیرت کو اگر میں تقسیم کروں تو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا حیات مبارک کا وہ حصہ 20 سالہ جو امام علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کے زیر سایہ گزارا ہے اس 20 سال کے عرصے میں دنیا جنہیں امام مانتی ہے ان سے اپنے آپ کو امام منوایا ہے پتہ نہیں آپ مجلس سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے میں نے جملہ بڑا خوبصورت کہا ہے کس کی سمجھ میں جملہ آیا ہے کس کی سمجھ میں نہیں آیا میں نے جملہ یہ کہا ہے کہ یہ جو پہلا 20 سالہ دور ہے اس 20 سالہ دور میں دنیا جن کو امام مانتی ہے امام علیہ السلام نے اس اپنے بچپنے میں اپنی نوجوانی کے ایام میں ان سے اپنے آپ کو امام منوایا ہے کیسے منوایا ہے امام علیہ السلام اپنے بابا کے پاس تشریف فرما ہے ایک شخصیت مسجد میں داخل امام علیہ السلام کے محضر میں چھٹے امام کے محضر میں داخل ہوئی اس نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ جب ہر کام بندہ کرتا ہے خدا کرتا ہے یا خدا اور بندہ دونوں مل کے کرتے ہیں توجہ ہے چھٹے امام سے ایک فرقے کا امام سوال کرتا ہے لفظ کو بدل رہا ہوں ایک فقہ کا امام کائنات کے امام سے سوال کرتا ہے نہیں ابھی جب تک آپ میرے ساتھ وقت مختصر ہے میں نے کہا ہے نا اس مختصر سے وقت میں آپ میرے ساتھ ہم سفر ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ذہن تک میں جلدی سے جلدی منتقل کر دوں گا میں نے جملہ یہ کہا ہے کہ ایک فقہ کا امام کائنات کے امام سے سوال کرتا ہے کہ ایک بندہ جب کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ 3 حالتوں میں سے کون سی حالت میں ہوتا ہے وہ خود گناہ کر رہا ہے خدا اس سے گناہ کروا رہا ہے یا خدا اور بندہ دونوں مل کے گناہ کرتے ہیں 7واں امام چھٹے امام کی گود میں ہے یہ لفظ گود سے ہی سمجھ آ جانا چاہیے ہمیں کہ اس وقت 7ویں امام کی حیات مبارک کتنی ہوگی
گود سے چھٹے امام اپنے اس ساتویں امام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اتنا سا سوال ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں، میرے بچے سے پوچھ لیں۔ اتنا سا سوال ہے، مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، میرے بچے سے پوچھ لے۔ اب وہ حیران ہو کے تو بولا یہ بچہ، امام فرماتے ہیں ہاں یہی بچہ، اسی سے کہہ رہا ہوں پوچھ لے۔ اب امامت کی طرف متوجہ ہوئے، ایک فقہ کا امام، اس نے سوال کیا کہ بندہ تین حالتوں میں سے کون سی حالت میں ہے؟ امام علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا، مسکرا کر فرمایا سن، حالتیں تین ہی ہیں، یا بندہ گناہ کرتا ہے، یا خدا گناہ کرواتا ہے، یا بندہ اور خدا مل کے گناہ کرتے ہیں۔ اگر خدا نے قرآن مجید میں جزا اور سزا مقرر کی ہے تو پھر ان میں سے فیصلہ تو کر لے۔ اگر خدا بندے سے گناہ کروائے تو اس کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ کسی سے کوئی کام کروا کے پھر اس کو سزا دے، پھر اس کے عدل کے خلاف ہے کہ بندے سے کام بھی کروائے اور پھر اس کو سزا بھی دے دے۔ اگر بندہ اور خدا مل کے کوئی کام کریں تو بھی اس کے عدل کے خلاف ہے کہ کام مل کے کرے اور سزا ایک کو ملے، کام مل کے کرے اور سزا ایک کو ملے۔ تو پھر بچتی ایک ہی صورت ہے کہ بندہ اپنے ارادہ اور اختیار کے ساتھ گناہ کرے، بندہ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ گناہ کرے، اور عادل خدا اپنی عدالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو گناہ کیا اس کی اسے سزا دے دے۔ جیسے ہی امام علیہ السلام نے استدلال پیش کیا، ان کی زبان سے برجستہ نکلا ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ ہاں سچ کہا اللہ نے کہ یہ ایسی ذریت ہے جو بعض میں سے بعض ہے، یعنی یہ ایک ہی خاندان کا شجرہ ہے۔ سامعین، یہ بچپنا ہے امام علیہ السلام کا، یہ امام علیہ السلام کا بچپنا ہے۔ لیکن جب رہبر معظم نے جو کتاب لکھی ہے 250 سال ایک انسان، یعنی ہم معصومین علیہ السلام کی شہادت ولادت مناتے ہیں ان کی ظاہری ولادت با شہادت و شہادت کے عنوان سے، رہبر معظم نے 12 معصومین علیہ السلام میں سے 11 اماموں کی سیرت کو فرمایا کہ پہلے سے لے کر 11ویں تک یہ ساری ایک ہی شخصیت ہے، یہ سب یہ شخصیت ایک ہی ہے، ایک ہی شخصیت کے مختلف روپ ہیں، یعنی جیسے حالات ہیں ویسے پالیسی بدل رہی ہے۔ نہیں جملہ سمجھیے گا، یہ رہبر معظم نے کتاب لکھی ہے 250 سالہ ایک انسان، 250 سالہ ایک۔ اسی کتاب سے میں 3 جملے آپ کی سماعتوں کو 7ویں امام کے حوالے سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ 7ویں امام کی 35 سالہ دور کو رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یہ تاریخ اسلام کا سارے اماموں میں سے یہ جو 35 سالہ 7ویں امام کی سیرت کا دور ہے، امامت کا دور ہے، یہ تمام اماموں کی سیرت میں سے سب سے مختلف اور سخت ترین دور ہے۔ اب اس مختلف اور سخت ترین دور میں ہم امام علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے امام کے متعلق کیا سنا؟ آپ سے سوال ہے، ہم نے 7ویں امام کے متعلق آج کا کیا سنا؟ ہم نے یہ سنا امام علیہ السلام 14 سال زندان میں رہے، ہم نے یہ سنا امام علیہ السلام بالکل بیکار تھے، بے بس تھے، لاچار تھے، ہم نے امام علیہ السلام کے فقط اور فقط مسائل والی زندگی سنی۔ لیکن جب ایک تاریخ کا طالب علم سب سے پہلے امام علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوتا ہے، امام کے حجرے میں، امام علیہ السلام کے اس مخصوص کمرے میں داخل ہوتا ہے، رہبر معظم فرماتے ہیں امام کے کمرے میں، امام علیہ السلام کے مخصوص حجرے میں فقط 3 چیزیں ایک آنے والے تاریخ کے طالب علم کا استقبال کرتی ہیں۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے ایک جنگی لباس ہے، ایک تلوار ہے، ایک قرآن ہے، انتہائی سادہ سا کمرہ۔ اس سادہ سے کمرے میں 3 چیزیں امام علیہ السلام نے رکھی ہوئی ہیں تاکہ ہر آنے والا جب میرے حجرے میں داخل ہو، میرے حجرے میں داخل ہوتے ہی یہ پہچان جائے یہ امام قائد نہیں، امام مجاہد ہے۔ بات پہنچی ہے نا میرے ساتھ، ہے نا جانب؟ یعنی بات مشکل ہے، میں کوشش کروں آسان کر کے آپ تک پہنچا لوں، آپ کو جگاتے ہوئے آپ تک پہنچاؤں۔ یعنی 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایک جنگی لباس، ایک جنگی لباس۔ جنگی لباس کون پہنتا ہے؟ مجاہد پہنتا ہے نا۔ گھر میں بیٹھنے والے شخص کو، اللہ اللہ کرنے والے شخص کو، فقط تسبیح کے دانے جو ہے الٹانے والے شخص کو جنگی لباس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن امام کا حجرہ شہادت دیتا ہے
کہ یہ امام مجاہد ہے، امام قائد پہلا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ سیف معلق، امام کے حجرے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ ہر آنے والا جب امام کے حجرے میں داخل ہوتا سامنے کیا چیز نظر آتی؟ سامنے تلوار نظر آتی۔ یعنی یہ تلوار آنے والے، اچھا اس حجرے میں ہر ایک کا داخلہ نہیں تھا، یہاں پر امام کے مخصوص مورد اعتماد صحابی داخل ہوتے تھے۔ یہ تلوار کیا پیغام دے رہی تھی؟ یعنی ساتویں امام اس تلوار کو اس کمرے میں لٹکا کر اور اپنے مورد اطمینان صحابہ کو اس کمرے میں لا کر انہیں بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح میرا جد علی صاحب ذوالفقار ہے، ہاتھ یہ بھی ہے، بات پہنچی ہے نا سامعین محترم، ہاتھ یہ بھی ویسے ہی صاحب ذوالفقار ہیں۔ اگر موقع ملا تو یہ ہاتھ بھی دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ذوالفقار کی چمک کیسی ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز، اس کمرے میں اللہ کی کتاب قرآن مجید، یعنی ان تین چیزوں کا آپس میں تعلق کیا تھا؟ ان تین چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ان تین چیزوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ یعنی ایک مجاہد امام، اس کی ساری زندگی یہ جدوجہد ہے، اگرچہ اس کے لیے تلوار کے ساتھ جہاد ہی کیوں نہ کرنا پڑے تاکہ اس معاشرے پر قرآن کی حاکمیت قائم ہو، قرآن مجید کی حاکمیت۔ یہ ہے امام کا حجرہ، یہ ہے امام کا حجرہ جہاں پہ ہر ایک کا داخلہ ممنوع ہے۔ یہاں پر روک کر میں ایک ذرا آپ کو اپنے سمیت ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا، میں فقط استدلالً کہہ رہا ہوں۔ امام کے زمانے کے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں 4 جابر حکمرانوں نے حکومت کی ہے، جن کو رہبر معظم نے اس 250 سالہ کی ایک انسان کتاب میں اس طرح فرماتے ہیں۔ پہلا ہے منصور دوانکی، پہلا منصور دوانکی، جس کے عہد حکومت میں امام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہے مہدی، اس کے بعد اس کا بیٹا ہے ہادی کے بعد اس کا بیٹا ہے ہارون۔ رہبر معظم فرماتا ہے ان میں سے 2 جابر تھے اور 2 مکار تھے، 2 انتہائی جابر تھے اور 2 انتہائی مکار تھے۔ منصور دوانکی انتہائی مکار انسان تھا، ہارون رشید انتہائی مکار انسان تھا، لیکن مہدی اور ہادی یہ دونوں جابر ترین تھے۔ ان کو یعنی اگر میں اس زمانے کی زبان میں کہوں تو ان کو سیاست کرنے نہیں آتی تھی، ان کو فقط اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرنی آتی تھی۔ لیکن یہ 2 منصور دوانکی اور ہارون رشید یہ دونوں انتہائی مکار انسان تھے۔ اب میں یہاں پر جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، خدا کر میں یہ جملہ دیکھوں گا کتنے لوگوں تک میں جملہ پہنچا سکتا ہوں۔ منصور کے زمانے میں امام علیہ السلام کی امامت کا اعلان ہوتا ہے۔ حالات کیسے ہیں؟ چھٹے امام، اچھا ہر امام میں اور 7ویں امام میں جو ایک منفرد خصوصیت وہ یہ ہے، ہر امام نے اپنے بعد والے امام کا ڈائریکٹ تعارف کروایا ہے، میرے بعد یہ امام ہے، میرے بعد یہ امام ہے۔ یہاں سے تھوڑی سی آپ کو ان جابروں کے زمانے کی جھلک آپ کو نظر آ جائے گی۔ ہر امام نے اپنے بعد والے امام کا تعارف کروایا، میرے بعد یہ شخصیت امام ہے۔ لیکن چھٹے امام کا، جس کو ہم اپنے اصطلاح میں بہت ہی خوبصورت ترین یعنی تشیع کی آبیاری کا دور کہتے ہیں، آخری زمانے میں ایسے حالات بن چکے تھے کہ چھٹے امام نے 7ویں امام کا تعین کر کے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میرے بعد یہ امام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منصور دوانکی نے چھٹے امام کو شہید کیا اور 7ویں کے متعلق آرڈر دیا کہ جس کو بھی پتہ چلے کہ امام نے فلاں شخصیت کو امام منتخب کیا ہے، اس کو فوراً اس کے ساتھ کاٹ کے میرے پاس بھیج دیا جائے۔ اب یہاں پر بصیرت امامت، چھٹے امام کی بصیرت کیا ہے؟ انہوں نے جو وصیت لکھی اس میں پہلا نام منصور دوانکی کا تھا اور 5واں نام امام کاظم علیہ السلام کا تھا۔ یہاں سے حالات کی سنگینی کا آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، لیکن جس جملے کے لیے میں یہاں تک محنت کر کے لایا ہوں سامعین محترم، وہ جملہ یہ نہیں ہے کہ حالات کیسے تھے، وہ جملہ یہ ہے قرآن جب یہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت میں بدلنے کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ یعنی کہ حالات کے سپرد اپنے آپ کو نہیں کیا جاتا، بلکہ حالات کو اپنے سانچے میں ڈالا جاتا ہے۔ جس امام
تعارف نہ کروایا گیا ہو، اتنے ظالموں جابروں جبروتوں فرعونوں نمرودوں کے زمانے میں جو اپنا خود طہارت بن کے ابھر کے نکھر کے سامنے آئے، اسے امام موسیٰ کاظم کے اس شخصیت کو امام موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ربر ایک جملہ بڑا خوبصورت کہتے ہیں، جب شہر و سخن علم و ہنر، یہ ربر کا جملہ میرا نہیں ہے، فرماتے ہیں جب شہر و سخن علم و ہنر زہد و تقوی ارباب اقتدار کی لوڈی بن جائے۔ پتہ نہیں آپ نے جملہ سمجھا ہے نہیں سمجھا، میں دوبارہ جملے کو امام رہبر اعظم نے جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب شہر و ہنر زہد و تقوی تمام کائنات کی عالی ترین صفات جب ارباب اقتدار کے کھلونے بن جائیں، ایسے میں جو اپنے آپ کو امام المتقین منوائے اسے موسیٰ کاظم کہا۔ ایسے حالات میں جو اپنی شخصیت کو منوائے اسے موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے۔ کیسے منوایا ہے؟ ایک جملہ آپ کے راہ صاحب کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، بس دو تین جملے، اور کیسے منوایا ہے امام علیہ السلام نے۔ 35 سالوں میں سے 20 سال امام علیہ السلام کے زندانوں میں گزرے ہیں، باقی کتنے سال بچتے ہیں؟ 15 سال، کہ یہ 15 سال امام نے سکون سے گزارے ہیں۔ رہبر فرماتے ہیں یہ 15 سال بھی امام علیہ السلام نے مسلسل روپوشی میں گزارے ہیں۔ کبھی امام شام کے پہاڑوں میں، کبھی کس غار میں، کبھی امام، یہ سبھی امام علیہ السلام کا جو واقعہ 15 سال ہے، اگرچہ بادشاہوں کی قید میں نہیں تھے لیکن حالت روپوشی میں امام اپنے بیس بدل کے مختلف علاقوں میں جاتے تھے اور اپنے چاہنے والوں کو بتاتے تھے کہ میرا تعارف نہ کروانا۔ ایسے عالم میں جب دشمن کوئی کارڈ کھیلتا ہے نا، اس کارڈ کو کیسے رد کیا جاتا ہے، بس دو جملے ہیں، اسی میں مجلس تمام ہے۔ دشمن کارڈ کھیلتا ہے، ایک ہارون مکے میں آتا ہے حج کے لیے، یاد رہے کہ جب بھی حج کو جایا کریں، اگر خدا نے استطاعت دی ہو تو حج کو جایا کریں، اور جاتے وقت ایک مقصد یہ بھی رکھا کریں، اور کوئی آئی یا نہ یوسف زارا ضرور آتے ہیں، اور کوئی حج کے لیے آئے یا نہ آئے یوسف زہرا ضرور آتے ہیں۔ شاید کوئی ایک لمحہ ایسا ہو جس لمحے میں تیری آنکھ سے کوئی پانی کا قطرہ ایسا گرے جو تیرے گناہوں کو دھو ڈالے، اور وہی لمحہ تیری آنکھ ایسی پاک ہو کہ یوسف زہرا کا دیدار کر لے۔ اس لیے اگر خدا استطاعت دے تو حج کے لیے ضرور جایا کریں۔ امام جو بھی امام وقت ہوتے ہیں حج کے لیے ضرور آتے ہیں۔ ہارون بھی حج کے لیے آیا ہے، امام بھی حج کے لیے آئے۔ ہارون نے خانہ خدا کو خالی کیا طواف کے لیے، جب سارے لوگوں کو ہٹا دیا اکیلا ہارون طواف کرنا چاہتا تھا، اچانک کیا دیکھا کہ ایک جوان ہارون سے آگے ہو کے طواف کر رہا۔ کسی نے آ کر روکا کہ آپ کے دیکھ نہیں رہے بادشاہ وقت ہے، آپ اس سے آگے چل رہے ہیں؟ مسکرا کر کہا یہ اس بادشاہ کا دربار ہے جہاں سب برابر ہیں۔ مسکرا کر امام نے کہا کہ اس بادشاہ کا دربار ہے جہاں سب برابر ہیں، یہاں کوئی کسی سے بڑا چھوٹا نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا دربار ہے، یہ امام موسیٰ کاظم کے خالق کا دربار ہے۔ سامعین محترم، یہاں سب برابر ہیں۔ یہاں پر ہارون اپنی بادشاہت کا کارڈ کھیلنا چاہتا تھا، لیکن امام علیہ السلام نے اسے بتایا اللہ کے گھر میں آ کر سیاست نہیں کی جاتی، اللہ کے گھر میں صرف بندگی کی جاتی۔ یہ پہلا۔ دوسرا کارڈ جو ہارون نے کھیلا وہ مدینے میں آ کر کھیلا، وہ کیا تھا؟ وہ ہارون رشتہ داری کا کارڈ کھیل رہا تھا، رشتہ داری کا کارڈ۔ پہلے بھی لوگوں نے بڑی رشتہ داریوں میں فخر کی، آج تک بڑے بڑوں کو لوگ رشتہ داری کے پردوں میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کو چلتے ہوئے میں جملہ جو ہے اتارنا چاہ رہا ہوں، بڑے بڑے رشتہ داریوں پہ آج بھی فخر کرتے ہیں کہ فلاں بھی رشتہ دار تھا، فلاں بھی رشتہ دار تھا۔ اللہ کی قسم، یہ جملہ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا، میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا، سب سے چھوٹا ابو لہب تھا، لیکن اللہ نے قرآن میں ابو جہل کا نام لے کر تبرہ نہیں کیا، ابو لہب کا نام لے کر تبرہ کیا، تاکہ قیامت تک دنیا
دنیا کو پتہ چل جائے کہ دشمن اگر رشتہ دار بھی ہو تو اللہ معاف نہیں کرتا. تو اس کارڈ کیا کھیلا؟ رشتہ داری کا کارڈ. آیا بارگاہ رسالت میں سلام کیا. السلام علیکم یا میرے چچا کے بیٹے میرا سلام. احوال سپنے سارے ساتھ وزیر بشیر ان کے سامنے جب سلام کر چکا نا تو اچانک ایک شخصیت نظر آئی. السلام علیکم یا جدہ، اے میرے جد میرا اوپر سلام. اب وہ جتنا ماحول بنا کے آیا تھا نا، سارے ماحول پہ امام نے کہ ایک جملے نے پانی پیا دیا. جیسے ہی کہا نا السلام علیکم یا جدہ، اب جو نگاہیں ہارون کو دیکھ رہی تھی وہ ساری نگاہیں متوجہ ہوئی کہ یہ چچا کا بیٹا ہے اور کوئی حقیقی بیٹا بھی ہے. بات پہنچ گئی ہے میرے خدا کے میں پہنچا پاؤں. یہ چچا کا بیٹا کوئی حقیقی بیٹا بھی ہے. اب یہ غصے میں آ کر کہتے ہیں آپ بھی چچا کی اولاد میں سے ہیں، میں بھی چچا کی اولاد میں سے ہوں، پھر آپ میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ امام علیہ السلام نے مسکرا کر جواب دیا. کہا اگر ہارون اس وقت رسول خدا اپنے ذریعے سے باہر آئے اور تجھ سے کہیں ہارون میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا کرے گا؟ کہا میں بڑے فخر سے، بڑے جو ہے خوشی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ سجا کر اپنی بیٹی بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے اپنے لیے شہادت سمجھوں گا. امام نے فرمایا بس تجھ میں اور موسیٰ ابن جعفر میں یہی فرق ہے، تو بیٹی دے کے فخر کرتا ہے اور میں جس نبی کا بیٹا ہوں اسی کی شریعت میں مجھ سے بیٹی کا رشتہ مانگنا حرام ہے. رشتہ داری کا کارڈ بھی امام ہے. یہ جتنے کارڈ امام بادشاہوں کے رد کرتے گئے نا، ہر ایک کے بدلے میں ایک ظلم امام کے لیے تیار ہوتا ہے. ہر ایک کے لیے شہادت اور سفر میں اگر آپ میرے ساتھ دیں گے تو میں دو جملے امام کی روانگی کے پڑھتا ہوں. کیسے امام کو ہر امام کا ودا مشکل ہے. آپ نے مولا حسین کا ودا سنا ہے کہ نانا کے روزے پہ اپنے آپ کو گرا کر روتے ہوئے کہا تھا نانا تیری امت رہنے نہیں دیتی. میں ایک جملہ کہتا ہوں مولا حسین آپ بڑے خوش قسمت ہیں. آپ اپنے ارادہ و اختیار کے ساتھ نانا سے ودا ہوئے، لیکن عزیزانو جس امام کی شہادت کی مجلس میں آپ آئے ہو نا، وہ امام گھر سے روضہ رسول پر آئے تھے سلام کرنے کے لیے. مسجد نبوی میں کھڑے تھے مصلی پر عبادت خدا میں حالت نماز میں. اتنے میں ہارون کے کارندے آئے. انہوں نے جو روایت میں نے ایک بزرگ عالم دین سے سنی ہے، میں انہی کی زبانی میں دیتا ہوں. انہوں نے کیا کیا؟ امام کے امامے کے پیچ کھولے، امام کے گلے میں ڈالے، انتظار نہیں کیا کہ امام کی نماز مکمل ہو جائے، بس امام ہی کے امامے کے پیچوں کو ہاتھ میں پکڑا گھسیٹتے ہوئے. پڑھ دیا میں نے جملہ، اللہ کرے میں جملہ سمجھا پاؤں. عزیزارو آج کوئی معمولی رات نہیں ہے، آج کوئی بیوی بقیہ سے فرصہ لینے آئی ہے. آج شاید پردہ غیب سے کوئی میرے ساتھ میں امام کا لال آج آپ سے فرصہ اور وہ میرا سلام ہو اس قیدی پر جس کے جسم کا گوشت اس کی زنجیریں کھا گئی تھی. وہ تو سلام روزانہ اٹھ کے کرتے ہیں نا، شاید آپ سے فرصہ لینے آیا ہو.